सूरत अल-आला की आयत नंबर 15 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वज़कर रस्म रब्बिही फसल्ला, और अपने रब का नाम लिया करो और नमाज पढ़ा करो। हमने सूरत अल-आला के शुरू में भी देखा था फसब्बिह बिस्म रब्बिकल आला कहा गया था कि अपने रब के नाम की तस्बीह बयान करो। अब जब सूरत का इख्तिताम हो रहा है तो यहाँ पे भी अल्लाह पाक ये फरमा रहे हैं कि अपने रब के नाम की तस्बीह बयान करो, और साथ नमाज का जो है वो इजाफा किया गया है। यहाँ पे लफ्ज़ सला इस्तेमाल किया गया है, और पीछे हमने यस्सन नालर कुबरा का लफ्ज़ भी पढ़ा था, वहाँ पे भी यसला ही इस्तेमाल किया गया था। ये बड़ी हैरान कुन बात यह है कि नमाज पढ़ने के लिए जो लफ्ज़ सला इस्तेमाल किया जाता है, वही लफ्ज़ जो है वो जहन्नुम में डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, कि जब किसी इंसान को जहन्नुम में डाला जाता है तो यसला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। इस बात के अंदर मुनासबत क्या है? तो मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि सला का जो माना है, एक माना तो उसका ये बनता है स्वाद लाम या से, कि किसी चीज़ की तरफ तवज्जो करना, किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ना, अपने जिस्म में हरकत देना, ये इसका एक माना है। और दूसरा माना जो है वो इसका होता है आग का सेंकना, जैसे हम आग तापना भी कहते हैं। और इसी मुनासबत से मुफस्सिर किराम इसका ये माना बताते हैं कि डंडे को आग की गर्माइश में रख के सीधा करना, इस अमल को जो है वो सलात का अमल कहा जाता है। अब इन दोनों के अंदर मुनासबत देखिए कि जिस इंसान का नफ्स गुनाहों की वजह से टेढ़ा हो जाता है, तो उस नफ्स को सीधा करने के लिए उसको जहन्नुम की आग में डाला जाता है। और दुनिया में जब इंसान नमाज पढ़ता है तो गोया कि अपने नफ्स के टेढ़ेपन को वो नमाज की हरारत के साथ जो है वो ठीक करता है। इस बात को समझिए कि बाज़ औक़ात नमाज पढ़ना, इबादत करना इंसान को आसान नहीं लगता, मुश्किल लगता है, मगर वो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जो है लड़ के, मुजाहिदा करके फिर वो अपने आप को जो है नमाज के लिए खड़ा करता है, तो गोया कि उसके नफ्स का टेढ़ापन जो है वो इस नमाज के ज़रिए सीधा हो रहा होता है। बज़ाहिर हमारे ज़हन में ये आता है कि नमाज का मतलब कोई वही रहमत, शफ़क़त, मोहब्बत होगी, मगर ये माना तो बिल्कुल बरअक्स है। मगर साथ साथ ये देखिए कि किस कदर खूबसूरत माना जो है वो इस लफ्ज़ के अंदर पाया जा रहा है। गोया कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो उसके पहले माना के मुताबिक कि इंसान अपनी सारी तवज्जो दुनिया की हर चीज़ से हटाकर अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ ले जाता है, और फिर वो एक कदम उठाता है। गोया कि वो वज़ू करता है, नमाज की तरफ चल के जाता है, मस्जिदों का रुख करता है, तो गोया कि वो अल्लाह ताला की तरफ एक गोया कि कदम उठा रहा है। सब कुछ दुनिया से हट कट के अपने आप को अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ता है। यहीं पे मुफस्सिर किराम जो है इसका बहुत ही खूबसूरत माना ये भी बयान करते हैं, गोया कि सलात के अंदर एक तपिश और एक हरारत का जिक्र किया गया है। तो वो फरमाते हैं कि मोमिन, जिसका दिल वाकई मोमिन होता है, जब वो नमाज में आता है तो गोया कि वो अल्लाह ताला से मुलाकात करता है, और जब महबूब से मुलाकात होती है तो जज्बात के अंदर गर्मी महसूस होती है। तो एक मोमिन जो है वो नमाज के अंदर वो अल्लाह की मोहब्बत की गर्मी जो है वो महसूस करता है, उसका इश्क और उसकी ज़ात का शौक़ जो है वो अपने अंदर महसूस करता है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत माना है। ये नमाज़ें हम नबी इस्लाम की देखते हैं कि आप इस्लाम की रात की नमाज ऐसी होती थी। अच्छा, ये नमाज़ें और ये कैफ़ियत जो होती हैं ये अमूमन नफली नमाज़ों में होती हैं। फ़र्ज़ नमाज नबी इस्लाम की बहुत मुख्तसर, बहुत आसान, क्योंकि मुक्तदी में हर तरह का इंसान खड़ा होता है। ज़रूरी नहीं कि इमाम साहब की कैफ़ियत है तो मुक्तदी की भी कैफ़ियत हो। हाँ, ये कैफ़ियत और जज्बात जो होते हैं ये आपकी नफली नमाज़ों में और तन्हाई की नमाज़ों में होते हैं। तो नबी इस्लाम की दिन की नमाज से रात की नमाज बहुत मुख्तलिफ थी, और उसके बारे में आता है कि नबी इस्लाम के दिल मुबारक से ऐसे आवाज़ आती थी जैसे कि हांडी के खोलने की आवाज़ आती है। अब वो क्या कैफियत होती होगी कि वो कैफियत जो है बाहर भी सुनाई देती थी। और इस कैफियत को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाया है। तो गोया कि हांडी कब खोलती है? जब उसको सही हीट मिलती है। तो गोया कि नमाज के अंदर जब इंसान के दिल को अल्लाह की मोहब्बत की गर्मी महसूस होती है तो उसका दिल हांडी की तरह उबलना महसूस होता है, और ये मोहब्बत नबी इस्लाम की ज़ात से ज़्यादा और कौन महसूस कर सकता था। लेकिन अल्लाह ताला ने उम्मतियों को भी शर्फ नसीब फरमाया है कि वो भी अपनी नमाज़ों में इस कैफियत को महसूस करें। क्या हम वाकई नमाज़ों में अपने अल्लाह से मुलाकात करके आते हैं? क्या वो शिद्दत, वो हरारत हम भी अपनी रूह के अंदर महसूस करते हैं? सूफिया कराम तो उसको और भी खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाते हैं कि इंसान की रूह जो है वो तड़पती है कि वो अल्लाह के साथ मुलाकात करे। इंसान का हैवानी वजूद उसको अल्लाह से मुलाकात नहीं करने देता, और अल्लाह से मुलाकात करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया दुनिया में नमाज है। लिहाजा जो इंसान नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो रूह उस इश्क को और उस इश्क की गर्मी को जो है वो महसूस करती है, इसलिए सलात को सलात कहा जाता है।
اب اس بات کو دیکھیے کہ بڑی خوبصورت بات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ہیں، اللہ پاک کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس سے بڑا اور مقام کیا ہوگا کہ ایک انسان، ایک نبی اللہ پاک سے باتیں کر رہے ہیں، اور کوہ طور پہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ جب میں ڈائریکٹ اللہ پاک کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں تو کیا یہ یاد نہیں ہے؟ لیکن اللہ پاک فرمانے کہ نہیں موسیٰ، میری یاد کے لیے تم نے نماز پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ، کیا گہرا نقطہ ہے اس کے اندر کہ لائیو کنورسیشن کے علاوہ بھی جو نماز کی کیفیت ہے وہ کوئی بہت ہی خاص کیفیت ہے، وہ کوئی بہت ہی اعلیٰ کیفیت اور بہت ہی مختلف کیفیت ہے۔ حیران کن بات یہ لگتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج میں جاتے ہیں اور اللہ پاک کی ذات کے ساتھ ہم کلامی کرتے ہیں تو کس قدر قرب اللہ کے نبی کو اور اللہ کی ذات کو ہے، جس کو کعبہ قوسین سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ اللہ اور نبی اس قدر قریب ہو گئے کہ جیسے کعبہ قوسین ہوتا ہے، تیر کمان ہوتا ہے، اس کی ایک اسٹریٹ سائڈ ہوتی ہے، ایک کرو سائڈ ہوتی ہے، تو ان دونوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ اللہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان میں رہ گیا تھا۔ مگر اس قریب کی ملاقات میں، انتہائی پیک والی ملاقات میں، اللہ پاک نبی علیہ السلام سے کیا فرماتے ہیں کہ نبی یہ 50 نمازوں کو تحفہ اپنی امت کے لیے لے کر جائیں اور نمازوں میں مجھے یاد کیا کریں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اس قرب سے بھی آگے کا قرب جو ہے وہ کہا گیا کہ نبی دنیا میں اگر آپ کو چاہیے تو اس کے لیے صلاۃ ہے، اس کے لیے نماز ہے، جس نماز سے آج کا مسلمان اتنا بھاگتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ نماز کی گرمی، وہ حرارت محسوس کرنے کی توفیق نصیب کرے کہ مجھے بھی ایسا لگے کہ میرا نفس نماز میں ٹھیک ہو رہا ہے اور مجھے بھی نماز میں اللہ کی عشق کی محبت اور گرمی جو ہے وہ محسوس ہو انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا آیت مبارکہ کی ترتیب دیکھیے، اللہ پاک جس سیکوینس کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ پہلے تزکیہ کرو، اپنی سوچوں کو پاک کرو، اپنے عملوں کو پاک کرو، اپنے اندر کی گندگی کو باہر نکالو، تو پھر خوبصورتی تمہارے اندر آ جائے گی۔ اور وہ خوبصورتی کس طریقے سے تمہیں حاصل ہوگی؟ صلاح کے عمل سے، نماز کے عمل سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں سورہ معارج تک پہنچائے تو سورہ معارج میں جو نماز کو خوبصورت بیان کیا گیا ہے کہ نماز انسان کے اندر کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ہم لوگ تو صرف نماز کو جو ہے وہ وظیفوں کے لیے اور نوکریوں کے لیے اور رشتوں کے لیے پڑھتے ہیں، مگر نماز ایک بالکل ہی مختلف چیز ہے۔ یہ سب کچھ بھی اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں، لیکن اصل میں نماز انسان کو جو دیتی ہے وہ کچھ اندر کی تبدیلی دیتی ہے، وہ کوئی اندر کی صلاحیت ہے جو نماز کے ذریعے انسان کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسی نمازی نصیب فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخر جو ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اب اگر ہم یہاں پہ آیات کا ربط دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ تمہارا تزکیہ ہونا چاہیے اور پھر تمہاری نمازیں خوبصورت ہونی چاہیے اور پھر تم ایک خوبصورت شخصیت بن کے سامنے آنے چاہیے ہو، مگر تم کیا کرتے ہو؟ تم صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو۔ اب یہاں پہ نہ تو کسی کافر کا ذکر ہو رہا ہے، نہ کسی منافق کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ اجتماعی طور پہ بات کی گئی ہے کہ تم سب ایسے ہو جو دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو۔ لہٰذا ایک کافر جو ہے، ایک بے دین جو ہے، وہ کسی اور انداز سے دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے، اور مسلمان بھی یہ کام کرتا ہے مگر اس کا انداز اس سے مختلف ہوگا، مگر دنیا اس کی زندگی میں بھی بہت زیادہ ہوگی۔ اب تک جتنا بھی قرآن پاک ہم نے سنا اور سنایا ہے، اس میں آپ نے ایک بات دیکھی ہے کہ بار بار یہ کہا گیا ہے کہ تم ترجیح دیتے ہو۔ یہ نہیں کہا کہ تم دنیا رکھتے کیوں ہو اپنے پاس، تو پھر اللہ پاک نے دنیا بنائی کیوں اگر ہم نے رکھنی نہیں تھی؟ یہ اللہ پاک نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں صرف ترجیحات کا تم سے سوال کرتا ہوں کہ تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح کیوں دے رکھی ہے۔ اب الحمدللہ یہ مضمون جو ہے یہ کافر سے اتنی مناسبت نہیں رکھتا، یہ مسلمان سے مناسبت رکھتا ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، مگر سب کچھ ماننے کے باوجود بھی ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو دین کے اوپر اہمیت دے رہے ہیں؟ کافر کا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہونا ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے تو کل کائنات ہی سب کچھ ہے، جتنا جینا ہے اس نے دنیا میں ہی جینا ہے، لہٰذا اس کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے اتنا کیوں بھاگ رہا ہے، مگر مسلمان کی نہیں سمجھ آتی کہ جس کی زندگی ہی مرنے کے بعد شروع ہوگی کہ وہ کیوں دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہا ہے۔ لہٰذا بار بار قرآن پاک میں جو ہے اس بات کا سوال کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو آگے رکھتے ہو اور دین کی زندگی کو پیچھے کر دیتے ہو۔ کہاں ہیں ہماری تسبیحات؟ کہاں ہیں ہماری نمازیں؟ کہاں ہے ہمارا ذکر؟ کہاں ہے ہمارا قرآن؟ اور ہماری زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ پوچھیں آپ کرتے کیا ہیں، آپ کو وقت نہیں ملتا؟ تو پھر ساری روٹین دیکھ لیں کہ ہمارا وقت گزرتا کن کاموں میں ہے۔ ضروریات سے زیادہ کتنی فضولیات ہیں۔ انسان یہ کہے کہ ضروریات کو چھوڑ دیں، نہیں، دیکھیں کہ ہماری ضروریات کتنی ہیں
اور ہماری فضولیات کتنی ہیں، اور اگر ہم اپنی ضروریات میں سے فضولیات کو نکال دیں تو بہت وقت بچتا ہے آخرت کو ترجیح دینے کا۔ پھر صورت مبارکہ کے آخر میں کہا جا رہا ہے اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ ابراہیم و موسیٰ، اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھیں، یہاں تک کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی۔ مفسر کرام جی بات فرماتے ہیں کہ یہاں پہ صرف 2 نبیوں کا ذکر کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ آنے والی ایک صورت میں بیان ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اور جہاں تک کہ قرآن پاک بھی، ان سب کا ایک ہی موضوع ہے، توحید پہ آ جاؤ، رسالت کو مان لو اور آخرت کی تیاری کرو۔ یہی مضمون ہمیں ہر آسمانی کتاب میں ملے گا۔ اس لیے کچھ اقوال ہیں جو مفسرین کرام نے تفاسیر میں بیان کیے ہیں جو پچھلے صحیفوں سے ماخوذ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر کہ جس کو مرنے کا یقین ہو مگر وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے۔ بہت ہی گہری بات ہے۔ جس انسان کو پتہ ہو کہ میں نے ابھی موت کو فیس کرنا ہے، ایک رات میں نے قبر میں گزارنی ہے اور عنقریب مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، وہ کیسے کسی بات پہ بہت زیادہ خوش رہ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس کو تقدیر پر ایمان ہو اور پھر وہ غمگین بھی رہتا ہو کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ لکھا جا چکا ہے، تو پھر کسی چیز کے جانے کا دکھ کیسا اور کسی چیز کے آنے کی خوشی کیسی۔ اور پھر فرمایا کہ جو دنیا کے انقلابات اور عروج و نزول کو دیکھتا ہو اور پھر اس کے باوجود وہ دنیا کے اوپر مطمئن ہو جائے، جبکہ یہ اپنی آنکھوں سے ہر عروج کو زوال پہ دیکھتا رہا ہے۔ انسان انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ ہو، ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، پھر وہ اسی دنیا کی چاہت کرتا ہے کہ مجھے بھی زوال آ جائے۔ اور پھر آخری بات فرمائی کہ آخرت کے حساب پہ جو انسان یقین رکھتا ہو مگر اس کے باوجود عمل نہ کرتا ہو۔ اگر میرا یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے قبر میں جانا ہے اور اس کے باوجود مجھے عمل کی پرواہ نہ ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ پاک اس خوبصورت صورت کے مضامین سے ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے تسبیح کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔